نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، آپ سب کو جمعہ مبارک ہو۔ آج کا ایک انتہائی اہم بیان لعنت کے حوالے سے ہے کہ آج کل اس معاشرے کے اندر بات بات پر جو ہے وہ لعنت کی جاتی ہے، حتیٰ کہ لعنت کرنا ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ بس اوقات ہمارے کچھ سیاسی لوگ کوئی کس پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کوئی کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو اب اس بنیاد پر ایک دوسرے کے سیاسی لیڈروں کو یا ایک دوسرے کو وہ لعنت ملامت کرتے رہتے ہیں، لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی لڑائی ہو جائے یا کوئی اس طرح کی بات ہو جائے، کوئی معاملہ ہو جائے، تو اس پر بھی لعنت کر دیتے ہیں۔ لعنت کے کئی الفاظ کہتے ہیں کہ لاکھ لعنت یا تجھ پر لعنت ہو، اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں جو کہ شریعت کے اعتبار سے قابل درست نہیں ہیں اور قابل قبول بھی نہیں ہیں۔ آج اس حوالے سے ہم سنیں گے کہ لعنت کرنا کیسا ہے اور اس کے کیا نقصانات ہیں اور ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ لعنت سے مراد ہمیں سمجھنی چاہیے۔ لعنت سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کہنا، یعنی کہ لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے کسی کو دور کہنا، اسے لعنت کہتے ہیں۔ اب یقین کے ساتھ کسی پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں۔ یقین کے ساتھ آپ کسی پر بھی لعنت نہیں کر سکتے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کافر پر بھی یقین کے ساتھ لعنت نہیں کر سکتے، اسی طرح مومن پر بھی نہیں کر سکتے، گناہگار پر یا فرمانبردار پر بھی آپ لعنت نہیں کر سکتے، کیونکہ کسی کے خاتمے کا حال کوئی نہیں جانتا، یعنی کہ کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا کس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ سینکڑوں ایسے واقعات ملے ہیں کہ کئی کفار آخری وقت میں وہ ایمان کی دولت انہیں ملی اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ جیسے کہ آپ نے میرے اس چینل پر ایک بیان میں نے کیا تھا کہ آگ کے پجاری کی بخشش، کہ اس نے ماہ رمضان کا ادب کیا تھا تو آخر میں اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ تو ایسے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ ہم کسی پر لعنت نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لعنت بہت سخت چیز ہے، ہر مسلمان کو اس سے بچایا جائے، بلکہ کافر پر بھی لعنت جائز نہیں جب تک کافر کا کفر پر مرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو۔ فی زمانہ، یہ جو زمانہ چل رہا ہے، بات بات پر لعنت ملامت کرنے کا مرض عام ہے، اور اس کا جو سبب ہے وہ ہے علم دین سے محرومی، اور معاذ اللہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں سمجھا جاتا۔ لعنت کرنے والا کوئی حرج بھی نہیں سمجھتا کہ میں اس پر لعنت کر رہا ہوں اور یہ کتنا بڑا میں جرم کر رہا ہوں۔ حالانکہ کسی مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کی طرح ہے، یعنی کہ کسی مسلمان کو قتل کرنا یا کسی پر لعنت کرنا دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ جیسا کہ حضرت ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کی طرح ہے، اور کسی پر لعنت کرنا مومن کی شان کے بھی منافی ہے، یعنی کہ مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی پر لعنت کرے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن لعن طعن اور فحش کام نہیں کرتا۔ اچھا،
اب لعنت بھیجنے کے نقصانات کتنے بڑے ہیں، اس کا لعنت بھیجنے والے کو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، وہ آئیے اس روایت سے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں کہ جو لوگ بات بات پر لعنت کرتے ہیں اور اس کو انہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے، اپنی عادت بنا لی ہے اس طرح کہنا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے تو آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر یہ لعنت زمین کی طرف لوٹتی ہے تو زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ لعنت دائیں بائیں کہیں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے۔ جب لعنت کو نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ملتا تو جس پر بھیجی گئی ہے لعنت اس کی طرف جاتی ہے، اور اگر جس پر لعنت بھیجی گئی وہ اس لعنت کا اہل ہو تو ٹھیک، اس پر پڑ جاتی ہے، نہیں تو لعنت بھیجنے والے پر واپسی لوٹ کر آ جاتی ہے۔ اب ذرا ہم غور کریں کہ ہم جس پر لعنت کر رہے ہیں اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو ٹھیک، اس پر لعنت گئی، لیکن اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت لوٹ کر ہمارے اوپر آ گئی ہے اور ہم نے اپنے اوپر لعنت کر لی، خود کوئی اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ دور ہم نے کہہ دیا، دور کرنے کی ہم نے کوشش کر لی۔ تو یہ دیکھیں کتنا بڑا جرم ہے اور کتنی بڑی وعید ہے کہ یہ لعنت کرنے جو کرتا ہے وہ واپسی اسی کی طرف لوٹ کر آتی ہے، اگر جس پر کی گئی وہ اس کا اہل نہیں ہوتا۔ تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ کون اہل ہے کون اہل نہیں ہے، وہ تو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا؟ جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو اس کی بات ہو رہی ہے، اس پر لعنت ہو سکتی ہے، جیسے کافر ہے اور اس کا مرنا قرآن و سنت سے اس کا کفر ثابت ہے اور اسی پر وہ مرا ہے تو اس پر لعنت ہو سکتی ہے، باقی اس کے علاوہ ہم زندہ کوئی بھی ہیں اس پر لعنت نہیں کر سکتے۔ ایک روایت میں اور بھی ہے کہ بے شک جس کی طرف لعنت بھیجی جائے اگر وہ اس پر واقع ہونے کا کوئی راستہ یا جگہ پائے تو اس پر پڑتی ہے، ورنہ کہتی ہے اے اللہ مجھے فلاں کی طرف بھیجا گیا لیکن میں نے وہاں اترنے کا کوئی راستہ نہ پایا، تو اسے کہا جاتا ہے جہاں سے آئی ہے وہیں لوٹ جا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب ہم کسی شخص کو اپنے بھائی پر لعنت بھیجتے ہوئے دیکھتے تو خیال کرتے کہ یہ کبیرہ گناہوں کے دروازے پر آ گیا ہے، یعنی کہ کسی پر لعنت کرنا یہ کبیرہ گناہوں کا دروازہ ہے، یہاں سے کبیرہ گناہوں کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس گندے مرض سے برے مرض سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یہ انتہائی سخت جملہ ہے کہ کسی کو اللہ کی رحمت سے دور کہہ دینا، حتیٰ کہ اس سے بڑی سخت بات کیا ہوگی کہ فرمایا گیا کہ آپ کافر پر بھی لعنت نہیں کر سکتے، باقی مسلمان جو ہیں مومن جو ہیں یا پھر مسلمان مومن یا مسلمان گناہگار یا مسلمان فرمانبردار، پھر ان پر لعنت کرنا کیسے جائز ہوگا؟ اسی طرح یہ ہمارے ہاں عورتوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، وہ بھی لعنت کرتی رہتی ہیں، تو ہمیں ہماری ان معصوم بہنوں بیٹیوں کو بھی اس چیز سے بچنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ لعنت ان کی طرف لوٹ کر آئے اور وہ ان کے ایمان کے چھن جانے کا سبب بن جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس ماہ رمضان المبارک کا صدقہ ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی، اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔